उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के बाग गुलाब राय स्थित बेल वाली हवेली में 18 सितंबर 2025 बरोज जुमेरात को पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी हर्षो उल्लास के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर पांचवा जलसा जश्न आमद रसूल गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से मुनाकिद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में फर्जंदान इस्लाम मौजूद रहे। उलेमाए इकराम ने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की बात करते हुए खिताब फरमाया। इस दौरान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह की सदाए बुलंद नजर आई। कार्यक्रम के संबंध में गुलामान मुस्तफा मुस्तफा कमेटी कमेटी के के पदाधिकारियों ने टहलकर चंद बात करते हुए जानकारी देते हुए बताया। ये अपने पैजामे तहबर अपनी पैंट इसको निस्फ पिटली तक रखेगी, टखने से ऊपर रखेगी। मतलब एक ऐलान समाप्त फरमाने बना दिया वही उस्ताद आपने बना दिया। लेना है वो जनाब अकरम भाई पीछे से बात कर रहा है आपने भी चले आए सभी अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह या कलीमल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की विलादत व सआदत ईद के दिन हुई। लफ्ज़ मीलाद चूँकि अक्सर पोस्टरों में और पम्फलेट में या स्टिकर या दावतनामा या मैसेज जहाँ भी आप देखेंगे तो जश्न ईद मिलादुन नबी अरबिक में जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर जो है अल मौलूद के नाम से या अल मौलिद के नाम से, अल मीलाद के नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन अल मीलाद के मुकाबले में अल मौलिद के नाम से आपको अरबी में ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो लफ्ज़ है मौलिद और मीलाद, मीलाद के माना अरबिक डिक्शनरी में आते हैं। लिसानुल अरब अरबी की बहुत बड़ी डिक्शनरी, इब्ने मंजूर इफरीकी की लुगत के बहुत बड़े इमाम, ये अजीम किताब और उसमें मीलाद के माना बयान किए। अल वक्तुल्लज़ी वुलिद फी, वो वक्त जिसमें पैदाइश हुई। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इन बातों को समझ लेंगे तो आपको हकीकत भी समझ में आती है। तो मीलाद के माना है वो वक्त जिसमें पैदाइश हुई, और मौलिद के माना है अल मकानुल्लज़ी वुलिद फी, वो जगह जहां पर पैदाइश हुई। मीलाद के माना वक्त पैदाइश,
اور مولد کے معنی جائے پیدائش۔ امام طبرانی معجم کبیر میں ام المؤمنین عنہا سے حدیث آئے، وہ فرماتی ہیں اپنے اپنے میلاد کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ لفظ میلاد آپ کو مل جاتا ہے حدیث میں۔ ایک چیپٹر، ایک عنوان اگر کسی نے دیا تو امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے دیا، وہ جامع ترمذی کے اندر ایک چیپٹر، ایک باب رکھتے ہیں، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیپٹر، یہ باب ہے میلاد النبی کے بیان میں، اور اس کے تحت ایک حدیث لے کر کے آتے ہیں۔ یہ صاحب سے پوچھا کہ آپ پڑھے ہیں یا رسول اللہ؟ انت اکبر ام رسول اللہ؟ آپ پڑھے ہیں یا رسول اللہ؟ اور بارگاہ رسالت کے ادب کو مکمل طور پر محفوظ رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، البتہ پیدائش میں پہلے میں، میلاد میں پہلے میں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کلیم اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت و سعادت عید کے دن ہوئی۔ لفظ میلاد چونکہ اکثر پوسٹروں میں اور پمفلیٹ میں یا اسٹیکر یا دعوت نامہ یا میسج جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو جشن عید میلاد النبی عربک میں جب آپ لکھیں گے تو وہاں پر جو ہے المولود کے نام سے یا المولد کے نام سے، المیلاد کے نام سے بھی مل جائے گا، لیکن المیلاد کے مقابلے میں المولد کے نام سے آپ کو عربی میں زیادہ ملے گا۔ تو یہ جو لفظ ہے مولد اور میلاد، میلاد کے معنی عربک ڈکشنری میں آتے ہیں۔ لسان العرب عربی کی بہت بڑی ڈکشنری، ابن منظور افریقی کی لغت کے بہت بڑے امام، یہ عظیم کتاب، اور اس میں میلاد کے معنی بیان کیے۔ الوقت الذی ولد فیہ، وہ وقت جس میں پیدائش ہوئی۔ یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو آپ کو حقیقت بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ تو میلاد کے معنی ہے وہ وقت جس میں پیدائش ہوئی، اور مولد کے معنی ہے المکان الذی ولد فیہ، وہ جگہ جہاں پر پیدائش ہوئی۔ میلاد کے معنی وقت پیدائش، اور مولد کے معنی جائے پیدائش۔ امام طبرانی معجم کبیر میں ام المؤمنین عنہا سے حدیث آئے، وہ فرماتی ہیں اپنے اپنے میلاد کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ لفظ میلاد آپ کو مل جاتا ہے حدیث میں۔ ایک چیپٹر، ایک عنوان اگر کسی نے دیا تو امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی نے دیا، وہ جامع ترمذی کے اندر ایک چیپٹر، ایک باب رکھتے ہیں، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیپٹر، یہ باب ہے میلاد النبی کے بیان میں، اور اس کے تحت ایک حدیث لے کر کے آتے ہیں۔ یہ صاحب سے پوچھا کہ آپ پڑھے ہیں یا رسول اللہ؟ انت اکبر ام رسول اللہ؟ آپ پڑھے ہیں یا رسول اللہ؟
اور بارگاہ رسالت کے ادب کو مکمل طور پر محفوظ رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی. البتہ پیدائش میں پہلے میں میلاد میں پہلے میں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیرا. مجھ سے خدمت کے خوب سیکھا ہے ہر آزاد ہدایت پیدا ہو سلام. إنك أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار عالم اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرنا. مولا تعالیٰ یہ ہم نے تیرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو سجایا ہے. مولا اس محفل کو قبول فرما اور اس محفل کے ذریعے واعظ و نصیحت کے ذریعے مولا ہم سب کی اصلاح فرما. مولا ہم سب کی اصلاح فرما. ہمارے معاشرے سے برائیوں کو دور فرما. آپس میں اتفاق و اتحاد قائم فرما. محبتیں قائم فرما. مولا تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و سکون قائم فرما. امن و محبت قائم فرما. ہمارے دلوں میں حضور کی عظمت و محبت مزید گامزن فرما. مولا اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہمیں نماز پردگانہ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی سیرت و سنت سے محبت کی توفیق عطا فرما. اس محلے اس بستی پر اپنا خصوصی فضل فرما. پروردگار عالم اس بزم کو سجانے میں جس نے جس طرح بھی حصہ لیا ہے مولا ان سب کے حصوں کو قبول فرما کر انہیں جزائے خیر عطا فرما. بالخصوص اراکین جلسہ کو مولا جزائے خیر عطا فرما. پروردگار عالم یہاں جتنے بھی حاضر ہیں اپنے دلوں میں تمنائیں آرزو و خواہشیں لے کر حاضر ہوئے ہیں مولا سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. ہمیں سنیت پر استقامت عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. بالخصوص حافظ ایان صاحب کی بھتیجے کو مولا شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. صحت و سلامتی کے ساتھ ان درازی عطا فرما. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرما. اس بچی کو کامل شفا عطا فرما. مولا اپنے حبیب کے صدقے طفیل یہاں جتنے بھی حاضر ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما. بالخصوص حضرت علامہ سید فیضان میاں صاحب اللہ کی عمر میں فضل و کمال میں مولا برکت عطا فرما. روز علماء کرام تشریف رکھتے ہیں سب پر فضل و کرم فرما. اپنا رحم فرما. مولا ہمیں قوت ایمانی عطا فرما. شوکت ایمانی عطا فرما. زندگی ایمانی عطا فرما. جب موت آئے تو موت بھی ایمان پر نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ. جی حضرت سب سے پہلے نام جاننا چاہیں گے آپ؟ میرا نام حافظ عریف صاحب ہے. کون سی جگہ؟ باغ گلاب رائے بیل والی حویلی میں. یہاں ماشاءاللہ ہر سال کتنا اس سال بھی جلسہ ہوا ہے. اب سے یہ 5واں جشن میلاد النبی کا جلسہ منایا گیا ہے. کون مہمان؟ ہمارے خصوصی مہمان اس سال کے حضرت علامہ مولانا مفتی فیضان میاں صاحب رامپور سے شہر غازی تشریف لائے ہیں اور قاضی شیرہ تشریف لائے ہیں. اور بھی مفتی ضیاء الرحمان صاحب نعیمی, سید مفتی ضیاء الرحمان صاحب نعیمی اور بھی بہت دقت علماء ماشاءاللہ اس جلسے میں تشریف لائے ہیں. اور خصوصی بختیار الدین صاحب قبلہ بھی اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. آپ کی کمیٹی میں کون کون لوگ؟ ہماری کمیٹی میں ہمارے سب ماشاءاللہ 13-14 لوگ ہیں. الگ الگ کاریہ سنبھالتے ہیں الحمدللہ. اور ثابت بھائی ہیں, ببو بھائی ہیں, رضوان بھائی ہیں اور سونو بھائی ہیں, جاوید بھائی ہیں
ریاست علی صاحب ہیں، سب اپنا اپنا कार्यक्रम میں انجام رہتے ہیں اس سال میں، اور ہمارے مسجد کے پیش امام صاحب نفیس رضا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ چاہیے، اور امن کا پیغام، محبت رسول کا پیغام ہر جگہ پھیلنا چاہیے، یہ ہماری سب سے اپیل ہے۔ میرا نام سید ریاست علی۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ ادا کیجیے۔ اس کے لیے جلسے کے لیے ماشاءاللہ بہت بڑھیا رہا، اور یہ محلے کے بچے جتنے بھی ہیں، سلمان ہے، عاطف بھائی ہیں، سمجھے بلال صاحب ہیں، شاویز ہیں، سمجھے سونو ہے، سب نے بہت محنت کری اس جلسے میں۔